اور میرے بھائی، جو لوگ بھی اسلام قبول کر چکے ہیں، کلمہ پڑھ چکے ہیں، اللہ نے حکم دیا ہے کہ مجھے مانتے ہو تو خالی پیلی کا دعویٰ میں قبول نہیں کروں گا. تمہیں پوری زندگی 5 ٹائم مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنی ہے. نماز چھوڑ دینا اسلام میں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے. صحابہ کے دور میں یہ پتا پریکٹیکلی جب دیکھنا ہوتا تھا نا کہ مسلم ہے یا غیر مسلم، تو کپڑوں سے نہیں پتا چلتا تھا. کپڑے سب کے ایک جیسے ہوتے تھے. کلچر تھا عرب کا، جو بھی جبہ پہننا یا جو بھی، کپڑوں سے نہیں پتا چلتا. داڑھی سے بھی نہیں پتا چلتا تھا، کیونکہ داڑیاں بول لو کیا ہو گیا سب رکھتے تھے. پتا چلتا تھا نماز سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مختلف قبیلوں کو دعوت دی نا اسلام کی، تو کچھ نے مان لیا، کچھ نے جنگ کے لیے تیار ہو گئے. تو آپ جب اسلام پھیلنا شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لشکر لے کے جاتے کسی علاقے کے قریب، رات کو پڑاؤ ڈالتے، اور آپ دیکھتے صبح فجر کی اذان کی آواز اور لوگ نماز کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے. اگر نظر آ رہے اس کا مطلب یہ اسلام قبول کر چکے ہیں. نظر نہیں آ رہے تو حملہ کرتے تھے ان کے اوپر، اس کا مطلب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. اور وہاں ایسا نہیں ہے کہ آپ نے حملہ کیا اور لوگوں نے کہا کہ جی ایکچولی ہم مسلمان تو ہو گئے ہیں، لیکن کیا کریں وہ آنکھ نہیں کھلتی مؤذن کی، اس لیے اذان بھی رہ گئی اور وہ پبلک جو تھی وہ سو رہی تھی تو نماز بھی رہ گئی. نہ 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 بھائی، نماز پڑھ رہے ہو تو مسلم ہو، نہیں پڑھ رہے تو ہم تمہارے دل میں جھانک کے بولو نہیں، ہمیں کیا پتا تمہارے دل کا. آج جناب اتنا پکا باتیں ایسی کر رہا ہوگا جیسے اس سے بڑا کوئی افلاطون دنیا میں ہے ہی نہیں. نماز کے وقت میں مسجد سے کیا ہوگا؟ خواتین کے لیے گھروں میں نماز کا حکم ہے. جو پرہیزگار عورتیں نمازی ہیں ان کی بھی سفر میں نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں، شاپنگ کے دوران ان کی نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں، بیماری میں ان کی نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں. ایکچولی مجھے ایمرجنسی تھی، مجھے فوراً ہاسپٹل پہنچنا تھا، بچے کا مسئلہ تھا ایکچولی، اس لیے نماز کیا ہو گئی؟ بولو قضا ہو گئی. میں کہاں پڑھتی؟ بھائی آپ کو یہ پوری زمین جعلت لی الارض کلھا مسجدا، نبی نے فرمایا اللہ نے پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بنا دی ہے. یہ اس امت کی فضیلت ہے. پچھلی امتوں میں عبادت گاہ میں ہی نماز ہوتی تھی، مسجد کے اندر، چرچ کے اندر ہی ہوتی تھی، چرچ کے باہر نہیں. اس امت کی یہ فضیلت ہے، جہاں نماز کا ٹائم ہو قضا نہیں ہونے دینا. قضا ہو رہی ہے وہیں مصلی بچھاؤ. مصلی نہیں ہے روڈ پہ پڑھ لو، یہ تو مصلی بھی ہم نے ایسے ہی لگا دیا ساتھ میں. مٹی میں پڑھو، روڈ پہ پڑھو، سڑک پہ پڑھو. وہمی لوگ تو وہاں دیکھتے رہیں گے کتا تو نہیں چاٹ کے گیا ہے یہاں پہ. ایسے تو ہو سکتا ہے کتا آپ کی جائے نماز کو چپکے سے چاٹ کے چلا گیا ہو. جب تک یقین نہ ہو کسی جگہ کے ناپاک ہونے کا، شریعت کہتی ہے اس وقت تک اس کو پاک ہی سمجھا جائے گا، جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھو. حضرت عمر کے دور میں سفر میں لوگ تھے، ایک تالاب آیا، اس سے وضو کرنے لگے تو وہاں جا کے کسی نے تحقیق شروع کی، بھائی اس تالاب میں کسی کتے نے منہ تو نہیں ڈالا؟ حضرت عمر کو غصہ آیا، فرمایا ابہموا ما ابہم اللہ، ہم نے تو نہیں دیکھا نا کسی کتے کو منہ ڈالتے ہوئے. تو جس چیز کو اللہ نے چھپا دیا اس کو کیا کرو؟ چھپا دو اس کو. جب تک ہم نے نہیں دیکھا ہم پاک سمجھیں گے. اب پتہ چلا آپ نے تحقیق شروع کر دی، کتے نے منہ ڈالا، کسی نے آگے ہاں جی کتے نے منہ ڈالا ہے، اب آپ کو لو بھی کتے نے منہ ڈال دیا، اب دوسرا تالاب تلاش کرو بیٹھ کے. کبھی بھی سفر میں اپنے ساتھ کسی وہمی کو مت رکھو، ٹینشن دیتا ہے وہ. اب کتے نے منہ ڈالا تو دوسرا تالاب تلاش کرو نا. تیمم ایسے تھوڑی جائز ہے. تیمم تو جب جائز ہے جب پانی کی پوری کوشش کر لی آپ نے، کہیں بھی نہیں مل رہا، پھر تیمم جائز ہوتا ہے. اب بیٹھو. حضرت عمر نے کہا بھائی ہمیں کیا پتا، بس اللہ نے چھپا دی ایک چیز کو، کیا رکھو؟ چھپا کے رکھو، وضو کرو اور نکلو آگے سے. میں ہوتا وہاں پہ تو میں کہتا کہ بھائی نہیں، میں یہ وہاں یہ نہیں کہتا. یہاں ہوتا تو کہتا پتلی گلی سے نکلو، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے عورت ہو مرد ہو، جہاں نماز کا ٹائم ہو وہاں نماز پڑھنی پڑے گی. ایک بات سوچ لیا کریں، اگر کسی عذر کی وجہ سے نماز قضا کرنے کی اجازت ہوتی تو میدان جنگ میں جب دشمن کی طرف سے تیر تلوار چل رہے ہوتے اس وقت اللہ اجازت دے دیتا. وہاں جب اللہ نے اجازت نہیں دی تو اب کہیں بھی اجازت نہیں ہے. لوگ کہہ سکتے ہیں جی غزوہ خندق میں تو نبی کی 4 نمازیں قضا ہوئی جنگ کے دوران. بھائی اس وقت اللہ نے یہ آیتیں نازل نہیں کی تھی کہ جنگ میں نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے نبی کی قضا ہو گئی کہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ میں کیسے پڑھوں، تیر چل رہے تو ہم تو شہید ہو جائیں گے نا. بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ نماز ہوتی ہے قبلے کی طرف رخ کر کے، فرض نماز.
قبلے کی طرف رخ کرنا ہے, باجماعت ہے, صفیں بنیں گی, امام قرات کرے گا, مقتدی سنیں گے اور 4 رکعتیں پڑھیں گے, اس طرح سے نماز ہوگی. اب اس طرح سے پڑھ نہیں پا رہے کیونکہ جان کا خطرہ ہے, تیر آ رہے ہیں, تو آپ نے نماز چھوڑ دی. بھائی جان بچانا پہلے کیا ہے, فرض ہے. لیکن بعد میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں کہ بھئی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے, جان بھی بچانا ہے اور نماز بھی پڑھنی ہے. یا اللہ کیسے پڑھیں نماز, ہم کیسے پڑھیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا, پراپر طریقے سے پڑھو جیسے جماعت سے پڑھتے ہو. خطرہ ہے کہ بھئی ایک ہی بم آ کے گرے گا, سارے نمازی شہید ہو جائیں گے, یا آگے دشمن پہ کون ہوگا, تو صلاۃ الخوف کا حکم دے دیا کہ بھئی امام 1 رکعت پڑھائے اور 1 رکعت جو ہے نا لوگ آگے دشمن کے سامنے کھڑے رہیں. امام جب سلام پھیرے تو یہ آگے دشمن کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور وہ لوگ آ کے 1 رکعت یہاں امام کے پیچھے پڑھ لیں. تو ان کی چلنے پھرنے سے نماز نہیں ٹوٹے گی, نماز کے اندر ہی ٹریولنگ ہو رہی ہے نا, لیکن نماز نہیں ٹوٹے گی. تو اس طرح سے نماز ہو جائے گی. اللہ نے کہا میدان جنگ میں اس طرح سے اجازت ہے. اے اللہ بعض دفعہ اتنا بھی نہیں ہو سکتا, ہم اتنے تھوڑے ہیں کہ آدھے لوگ دشمن کے سامنے ٹھہرے اور آدھے پیچھے جماعت سے نماز پڑھیں گے تو ہم کمزور پڑ جائیں گے. تو اللہ نے کہا فریجالن او رکبانا, کوئی بات نہیں, گھوڑے پہ سوار ہو کے پڑھ لو. پھر کس طرح پڑھو, گھوڑے پہ. یہ بھی نہیں ہو سکتا پیدل پڑھ لو, اشاروں سے پڑھ لو. اے اللہ اتنی ٹینشن کیوں, تو دے کیوں رہا ہے, یہ کیوں نہیں کہہ رہا کہ چھوڑ دو. کیا ہو گیا بھائی بتاؤ, یہ شاپنگ سینٹر میں اتنی ٹینشن ہوتی ہے جتنی میدان جنگ میں ہو رہی ہے کہ اللہ کہہ رہے جان تو پہلے ہی بچانی ہے. ایسا نہ ہو کہ جان دے دیں اور نماز نہ چھوڑیں, وہ تو غلط ہو جائے گا, پہلے جان بچانی ہے نا. لیکن اللہ ہمیں ایڈجسٹ کر رہے ہیں نا کہ بھائی ایسے طریقے سے پڑھو کہ جان بھی بچے اور نماز بھی ہو جائے. تو اس کے لیے آسان کرتے جا رہے ہیں. بھائی آدھے امام کے پیچھے, آدھے دشمن کے سامنے. یہ نہیں ہو سکتا, کوئی بات نہیں, سواری پہ بیٹھ کے پڑھ لو. یہ نہیں ہو سکتا, چلتے ہوئے پڑھ لو. چلتے ہوئے کیسے پڑھی جائے گی ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن پڑھ لو. یہ نہیں ہو سکتا, یہ تو ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, چند منٹ کے لیے. بالفرض اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا پھر معاف ہے. اصل مسئلہ یہی ہے کہ جان کو بچانا کیا ہے پہلے ضروری, اپنا بھی اور اپنی قوم کی جان کو بھی بچانا. بعض دفعہ یہ ہے کہ آپ نے میدان جنگ میں نماز پڑھی, آپ تو بچ گئے, لیکن اتنا بڑا بم پیچھے مار دیا نا دشمن نے کہ پیچھے پوری قوم ہی تباہ ہو گئی. تو اے اللہ اتنی ٹینشن تو کیوں دے رہا ہے ہمیں, ہم رات کو اکٹھی ساری نمازیں پڑھ لیں گے نا. یہ میدان جنگ ہمیشہ تھوڑی لگا رہے گا. ابھی ہم ظہر قضا کر دیتے ہیں, عصر کے ٹائم پہ پڑھ لیں گے, عصر قضا کر لیتے ہیں مغرب کے ٹائم پہ, مغرب قضا کر لیتے ہیں عشاء کے ٹائم پہ. اللہ کہتے ہیں نا 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 نا, مجھے پتا تھا کہ رات کو 5 نمازیں تم قضا پڑھ سکتے ہو, ابھی تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے, لیکن میں اتنی ٹینشن تمہیں اس لیے دے رہا ہوں. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے, اخپل طریقے سے فرض نہیں ہے کہ جس کا جب موڈ ہوا اٹھ کے نماز پڑھ لی اس نے. لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یار ابھی ٹینشن ہے, ابھی کہاں پڑھیں, ایکچولی یہ وہ ہم ایسا ہے کہ قضا پڑھ لیں گے بعد. میں جب کرکٹ کھیلتا تھا نا بچپن میں, تو اب میں وکٹ کیپر تھا, بعض دفعہ وکٹ کیپر بنتا اور بعض دفعہ جو ہے وہ کہیں اور فیلڈنگ پہ کھڑا. جب وکٹ کیپر ہوتا اس وقت ٹینشن ہوتی ہے, اب نماز کا ٹائم ہو جاتا, میں کہتا ٹاٹا میں کہاں جا رہا ہوں. اب ہمارا کیپٹن اور وہ ہماری ساری ٹیم متاثر ہوتی ہے کہ بھائی تم نماز کے لیے جا رہے ہو تو یہ وکٹ کیپر ہی شارٹ ہو جائے تو میں کہا بھائی کسی دوسرے کو لگا لو. تو مجھے وہ یاد ہے, وہ کیپٹن صاحب ہمارے کہتے تھے قضا پڑھ لینا نا. کیا پڑھ لینا, قضا پڑھ لینا. تو ہم نے چونکہ تبلیغ میں تھوڑا اٹھنا بیٹھنا تھا, تبلیغ والوں سے سنا ہوا تھا کہ نماز جنگ میں بھی معاف نہیں ہے, تو کرکٹ میں کہاں سے معاف ہو گئی بھائی, کرکٹ میں کہاں سے. تو مجھے وہ یاد ہے بڑی آزمائش ہوتی تھی, شاید 1-2 نیکیاں اللہ نے کروا لی جو آج ممبر پہ بیٹھا ہوں, ورنہ ہمارے اعمال تو ہمیں ہی پتہ ہے نا, وہ اللہ ستاری کا معاملہ کرتا ہے. 2-4 اچھے کام بعض دفعہ زندگی میں ایسے ہو جاتے ہیں کہ اس کی برکت سے شاید اللہ تعالیٰ کچھ کام لے لیتا ہے. تو مجھے بڑا وہ مسئلہ ہوتا تھا, پوری ٹیم ایک طرف ہو جاتی تھی, بھائی کیا ہوا بھائی, یہ میچ کھیلو یا نماز پڑھو یار, ایک کام کرو. وہ مجھے کہتے تھے یہ ملا پن اور کرکٹ ایک ساتھ نہیں چل سکتا. تو مجھے یاد ہے عصر میں سب سے بڑا مسئلہ ہوتا تھا نا, عصر میں. مغرب میں تو میچ ویسے ہی ختم ہو جاتا تھا, تو ہم جا رہے ہوتے تھے, ہم کہتے تھے بھائی ایسے ہی رہیں گے ہم, پھر ہم آ جاتے تھے. وہ انہوں نے پھر مجھے برداشت کر لیا, پھر انہوں نے مجھے رکھ لیا تھا دعا کرانے کے لیے. جب ٹیم ہار رہی ہوتی تھی نا, ہماری جب میٹنگز ہوتی تھیں اکثر ہم ہار رہے ہوتے تھے الحمدللہ, اللہ کا بڑا, کیونکہ وجہ ہماری یہ نہیں تھی کہ ہم نالائق
प्लेयर थे। वजह ये थी कि हम छोटे कम उम्र बहुत थे। हमारा जो मुकाबला, हम 17-17 साल के, 16-16 साल के, 15-15 साल के लौंडे लपाड़े, और हमारा मुकाबला होता था 30-35 साल के खिलाड़ियों से। तो जाहिर है पिटना हम नहीं था। वो पुराने खेड़ू ना, न्यू वाइट, अभी तक याद है मुझे, वो हमारी एक मुकाबले में टीम आती थी, तो हम थे छोटे छोटे। हमारी टीम में 4-5 बुजुर्ग थे जो हमको लीड कर रहे थे। तो फिर उन्होंने जब देखा कि ये बड़ा नमाजी परहेजगार सा है, टोपी पहन के नमाज पढ़ने जा रहा होता है, वापस आके टोपी जेब में रखी और फील्डिंग शुरू कर दी। अब मैं जाता भी ओपनर था, ओपनर जाता था और लपेट के ना 5-6 चौके छक्के लग गए तो पूरा रुख हो गया, आउट हो गए तो बाहर हो गए, तो ओपनर। तो अब क्या हुआ कि फिर उन्होंने क्या किया कि फिर जो हमारी मीटिंग्स होती थी ना, जो मंथली मीटिंग्स, टीम हार क्यों रही है, ज्यादातर तो इसी पे होती थी। इस पे नहीं होती थी जो हम इतनी अच्छी प्रोग्रेस हमने की है तो अब मजीद अगले मैच में और अच्छा कैसे, ये इतनी हारे क्यों हम। इसका असल जवाब ये था, तुम्हारा जो मुकाबला हो रहा है भाई वो पुराने खेड़ू हैं, हमें भी टाइम लगेगा, 10-15 साल लगेंगे वहां तक पहुंचने में। असल तो ये था। तो अब क्या है कि जब बैठते तो चाय बिस्किट का दौर चलता, फिर आखिर में दुआ मैं कराता था, ऐ अल्लाह हमारी इस टीम को इंसान का बच्चा बना दे, जितवा दे किसी तरीके से। तो ये फिर मुझसे दुआ करवाते थे। ये फिर शुक्र है दम दरूद नहीं शुरू करवाए उन्होंने। तो अच्छा, दूसरा काम मैं ये नहीं करता था, जुआ नहीं लगाता था मैं। टीमों में जुए भी होते हैं ना, 2 टीमें पैसे जमा करती हैं, मैच खेलती हैं, जो जीता उसके हो गए। तो मैंने कहा था ये मैं जुए में हिस्सा नहीं डालूंगा। ये भी एक उनके लिए मैं टेंशन बन गया था कि यार सब एक ट्रैक पे चल रहे हैं, ये पता नहीं अलग ही ट्रैक पे चल रहे हैं। हमने कहा भाई जुआ तो हम नहीं लगा सकते ना, टीम में खेलेंगे जरूर लेकिन पैसा नहीं लगाऊंगा मैं, ना लूंगा ना दूंगा। तो उसकी वजह से कुछ टेंशनें आई हुई थी हमारी टीम के ऊपर। मैं समझता हूँ कि जो थोड़ी सी इज्जत बाकी रह गई ना, शायद इस वजह से रह गई थी, वरना शायद कुछ मैच हम जीते भी। तो खैर, तो भाई जो अल्लाह की हुदूद है ना, अल्लाह की हुदूद, उनको आप क्रॉस नहीं कर सकते। आप मैच खेल के रोजा नहीं छोड़ सकते, आप मैच की वजह से नमाज कज़ा बोलो ना नहीं कर सकते। जो लड़के बहुत सारे भी रमजान की रातों में क्रिकेट खेलते हैं, आप जुआ नहीं खेल सकते। आपको अल्लाह की हुदूद का ख्याल करना पड़ेगा। देखो हम मुस्लिम हैं, अंग्रेज गैर मुस्लिम हैं, उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है, वो आजाद हैं। वो तो मैच से पहले शराब भी पी सकते हैं कि यार टेंशन हो रही है, थोड़ा 2 घूंट ले लो। हमारी टीम को अगर लग रहा हो कि हम हार रहे हैं और कैप्टन आके कहे कि इस हारने के लिए जरूरी है कि चर्च के एक टीका सब कौम को लगाए ताकि एकदम एक्टिव हो जाए वो, तो हम कहेंगे भाई ये पाकिस्तान को जितवाने के लिए हम स्ट्रगल कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, आइंदा और अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे, लेकिन चर्च के टीके बोलो नहीं लगा। वो कहें यार वो उनकी इंग्लैंड की टीम ने लगाए थे, इंडिया की टीम ने लगाए थे, फला टीम ने लगाए थे, देखो वर्ल्ड कप जीत गए, हम नहीं लगा रहे। हम कहेंगे यार आखिरत पहले है, ये आखिरत के कप में क्या होंगे, हार जाएंगे। आखिरत पहले है, दुनिया क्या है, बोल लो ना क्या हो गया, दुनिया बाद में।